اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ فاطر میں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا، ہم نے اپنی کتاب دی، اپنی کتاب کا وارث بنایا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ان کو جنہیں ہم نے منتخب کیا، اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے پسند فرمایا انہیں ہم نے کیا ہے، اس کتاب کا وارث بنایا۔ کتاب کون سی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کتاب سے مراد کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے۔ تو اللہ پاک نے اس قرآن کا انتخاب اس امت کے لیے کیا، اس امت کا انتخاب قرآن پاک کے لیے کیا۔ آسمانی کئی صحیفے نازل ہوئے، مگر سارے صحیفوں کا جو امام ہے، جسے کتاب مبین کہتے ہیں، جسے امام مبین کہتے ہیں، جو ساری کتابوں کے لیے ناسخ ہے، جیسے جتنی آسمانی کتابیں فضیلت والی ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ فضیلت جس کلام اللہ کو ہے وہ قرآن ہے۔ اس قرآن کے لیے اللہ نے انتخاب فرمایا اپنے بندوں میں سے۔ کس کا انتخاب فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کا انتخاب نہیں ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا انتخاب نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا انتخاب نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے میں نے انتخاب فرمایا ہے۔ وہ منتخب بندے کون ہیں؟ امت محمدیہ وہ منتخب بندے ہیں۔ نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس معزز کتاب، اس کی عظمت والی کتاب کا حامل بنایا۔ یہ معمولی اعجاز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ معمولی اکرام نہیں ہے، یہ وہ آسمانی صحیفہ ہے۔ ہر نبی چاہتے تھے کہ وہ آسمانی صحیفے کے وہ ان کی امت وارث بنے، لیکن اللہ نے اپنے آخری نبی کے لیے اس کتاب کو منتخب فرمایا، اور آپ کی برکت سے آپ کی امت کے لیے وہ کتاب عطا فرمائی، جو بالکل آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب روئے زمین پر نہیں آنے والی، آسمانی کوئی کتاب۔ جتنے صحیفے آنا تھا، جتنے آسمانی کتابیں اترنی تھی، قرآن سے پہلے ہی، قرآن آخری کتاب ہے۔ جیسے نبوت اور رسالت کا آخری دروازہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ایسے ہی آسمانی صحیفوں، آسمانی وحیوں کا سلسلے کا اختتام جو ہے وہ قرآن ہے، اللہ کا کلام۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب فرمائے، کیونکہ سارے بندے اسی کے ہیں۔ ابراہیم کی امت علیہ السلام اسی کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت اسی کی ہے، نوح علیہ السلام کی امت اسی کی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اسی کے بندے ہیں۔ مگر ان سارے بندوں میں اللہ فرماتا ہے ہم نے منتخب کیا اپنی کتاب کے لیے۔ اب منتخب کرنے کے بعد، اس کتاب کے حامل ہونے کے بعد، امت محمدیہ نے کیا کیا اس کتاب کے ساتھ؟ اللہ کے اس کلام کے ساتھ کیا اس کا حق ادا کیا؟ کیا اس کو سمجھا؟ کیا اس کو جانا؟ بڑا اعزاز اللہ نے عطا فرمایا تھا اس کتاب کی نسبت سے، اور زمانے ماضی تک بڑا احترام تھا قرآن کے حوالے سے۔ حافظ قرآن کا بڑا احترام عامت الناس میں ہوتا تھا، عالم دین کا اسی حوالے سے بڑا احترام ہوتا تھا کہ کیونکہ وہ قرآن کے معانی کا جاننے والا ہوتا ہے۔ قرآن کے پڑھنے والے ناظرہ خواں مصلیان جو ہوتے تھے مسجدوں میں، ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، کیونکہ دن رات وہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے۔ ہمارے بچپن تک یہ سلسلہ ہم دیکھتے تھے کہ قرآن کا بڑا احترام، بڑی عزت کی نگاہ سے قرآن کو دیکھا جاتا تھا۔ لیکن آج کے معاشرے میں مسلمان خود بھی قرآن سے دور ہے، قرآن کے احترام سے بھی دور ہے، قرآن کی نسبتوں سے بھی دور ہے۔ آج مسلمان اپنے پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی بجائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی بجائے، نماز کا سہارا لینے کی بجائے، آج مسلمان طوطے والے بابا کے پاس جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج مسلمان ایسے ایسے جاہلوں کے پاس، جنہوں نے زندگی بھر میں کبھی صحیح غسل نہیں کیا ہوتا ہے، جنہیں وضو کرنے تک نہیں آتا ہے، ان کے سامنے جا کر اپنی پیشانی، جو انسان کے پورے اعضاء میں سب سے معزز حصہ ہے، اس کو جھکاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے جو رفعتیں ایک مسلمان کو تھیں، جو عظمتیں ایک مسلمان کو تھیں، وہ ساری عظمتوں سے آج مسلمان دور کر دیا گیا۔ اسی لیے دور کر دیا گیا کہ اسے خود پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔
تو اللہ فرماتا ہے ہم نے انتخاب کیا اس کتاب کے لیے، اس کتاب کے لیے اپنے بندوں میں سے ہم نے منتخب کیا، اور وہ منتخب کون؟ امت محمدیہ ہے۔